فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، پھر اس کے بعد مشکات شریف کا دوبارہ سے درس انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں تو ظاہر بات ہے 20 رکعت تراویح ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے بارے میں ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ الحمدللہ شریک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان ہے، عذر کبھی بھی انسان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ کبھی ایسی صورت آئی کہ وہ کچھ رکعتیں تراویح کی نکل چکی ہیں، تو اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز نکلی ہے کہ نہیں نکلی، فرض نماز، اگر عشاء کی جماعت بھی چھوٹ گئی ہے فرض نماز، تو پھر ایسا کریں کہ پہلے فرض نماز پڑھ لیں، فرض کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں اس کی ادائیگی کر دیں، اس کے بعد پھر امام صاحب کے ساتھ تراویح کی نماز میں شرکت کر لیں۔ جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں تراویح کی اس کو اب ادا نہ کریں، فی الحال بس امام کے ساتھ شرکت کر لیں۔ جب امام کے ساتھ تراویح مکمل ہو گئی، امام نے اپنی 20 رکعت پڑھ لی ہیں اور ہماری کچھ رہ گئی ہیں، اب امام نے وطر پڑھ لیے، یعنی جماعت کے ساتھ وطر تراویح سب ختم ہو گئے، اب ہم باقی ماندہ جو ہم سے تراویح کی رکعتیں رہ گئی اب ہم اس کے پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں بیچاروں کی، پہلے وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھتے ہیں اور وہ پھر وہ گویا کہ اتنا تیز اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ بس جلدی جلدی جو ہے نا وہ امام کے ساتھ شرکت کر لوں، تو نماز میں توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ مزہ بھی نہیں آتا ہے، بس وہ ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ صبح بھی بات آئی تھی کہ بھئی 20 رکعت ہیں، حضرت نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، پھر آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ صبح بتا دی تھی۔ حضرت عمر، صحابہ، یہ سارے، تو کیا صحابہ بدعت کے کام پر عمل کریں گے؟ بھائی صحابہ غیر شرعی کام پر عمل کریں گے؟ ایسی بات تو ہے نہیں ہے، اس لیے اس کو بوجھ بھی نہ سمجھیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے تراویح پڑھنے کی۔ اب روزے کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ دیکھیں روزہ اللہ نے رمضان کا مرد عورت جو بالغ ہیں ان پر فرض کیا ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ اب کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کو پہلے لے لیتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کا یعنی ہر وہ دوا کہ جس کا تعلق براہ راست یعنی کہ جو معدے تک پہنچے یا دماغ تک اثر کرے، اس کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کان میں دوا ڈالی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ معدے تک اس کا تعلق ہے، جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناک میں دوا ڈالی، نتھنوں کے ذریعے سے حلق سے کراس کر یعنی کہ حلق سے پار ہو کر وہ بھی جائے گا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا یہ کہ کوئی چیز کھا پی لی، اس سے بھی روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ آپریشن کیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو آپریشن کے ذریعے سے کوئی چیز اندر داخل کی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور اصول بھی یاد رکھیں کہ جسم سے نکلنے والی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے کوئی بھی گندی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے کئی مسئلے آپ کے حل ہوں گے، جیسے ہم استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ بھی تو گندی چیز ہے، اس کے نکلنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو خون بھی گندی چیز ہے، تو جس طرح پیشاب کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح خون بلڈ ہمارے جسم سے چاہے وہ یعنی کہ وہ کٹ جائے کہیں سے تو وہ نکلنا شروع ہو جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا قے آ رہی الٹی، پریشر کے ساتھ آئے یا پریشر کے بغیر آئے، منہ بھر کر آئے یا کم آئے، اپنے اختیار سے نہیں ہے، آ رہی ہے، جتنی ہے دفعہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے روزے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں، جیسے پیشاب کو روکنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہاں اگر انسان خود الٹی لا رہا ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ منہ بھر کر اگر نہیں آئی ہے تو نہیں ٹوٹے گا، اللہ نے اتنی سہولت دی ہے۔ لیکن اگر وہ پریشر سے آئی پھر ٹوٹے گا، اس لیے کہ اب تو حد کراس ہو گئی نا، اس لیے اب ٹوٹ جائے گا روزہ۔ تو جو چیز گندگی انسان کے جسم سے نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان سے پیپ نکل رہی ہے، آنکھ سے گندا پانی نکل رہا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ وضو ٹوٹتا ہے وہ الگ بات ہے۔
اسی طرح رمضان المبارک ہے تو میں نے عرض کیا کہ کان اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کان میں دوا ڈراپس وغیرہ ڈال دیے، قطرے ڈال دیے، ٹوٹے گا۔ حلق منہ کے ذریعے سے کوئی ڈراپس و قطرے ڈال دیے، ناک کے نتھروں کے ذریعے سے قطرے ڈال دیے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے کوئی بھاپ لی، اسٹیم لی، دھواں لیا، جان کر لیا اور اس کے آگے منہ کر کے، تو اس سے بھی اس کا روزہ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر جو روزہ توڑے گا، روزے میں تھا پھر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا، تو اس کے ذمے 60 روزے کفارے کے، ایک روزہ قضا کا، کل 61 روزے رکھے گا، 60 مسلسل رکھے گا۔ اگر اس میں سے ایک میں بھی ناغہ کیا پھر دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہوگی، گنتی دوبارہ شروع ہوگی، پھر دوبارہ سے رکھے گا، اس لیے کہ یہ روزہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، گپ شپ تو نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ بیچ میں بات آ رہی ہے کہ بعض لوگ مزدور رکھتے ہیں۔ ابھی بھی ایک مزدور کو دیکھا، وہ پانی پی رہا تھا، تو اگر وہ جس نے ان کو مزدوری پر رکھا ہے اور وہ گھر سے کھانا پکا کر دے گا، وہ بھی اس حرام کام میں شریک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر وہ بھی گرفتار ہوگا۔ کہ اس روزے کا اہتمام اللہ فرما رہے ہیں، کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اتاکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا آ رہا ہے، اور یہ حال ہے کہ روزے کی سب کے سامنے بے کرامی کی جا رہی ہے۔ تو جس نے اس مزدور کو رکھا ہے اس کی مزدوری میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ وہ جو جس نے پھر روتا ہے نا کہ جی برکت نہیں، تو برکت اس لیے نہیں ہوگی کہ تم نے اللہ کے روزے کی بے کرامی کی ہے، اللہ تمہارے مال میں برکت تھوڑی رکھیں گے۔ اور جس نے اسے مزدوری پر رکھا ہے اور وہ اس کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پلائے گا، تو یہ حرام کام کے ارتکاب کرنے والوں میں یہ بھی شامل ہوگا۔ اگرچہ یہ روزے سے ہو، اس کے روزے کا اثر اس کو ظاہر نہیں ہوگا، فائدہ اس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ذمے سے روزہ اتر جائے گا، اس کا اہتمام کرے انسان۔ اور اسی طرح ایک بات بعض لوگوں کو دیکھا ہے نا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اب گھر کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے۔ بھائی ابا نے روزہ رکھا ہے، ابا غصے میں ہے، بات نہ کرو۔ اللہ پر احسان تھوڑی کیا ابا نے، بچوں کو بھی ڈانٹ رہا ہے، ایسی موٹی موٹی بیل جیسی آنکھیں دکھا رہا ہے، لال لال آنکھیں دکھا رہا ہے بچوں کو، بچے بھی سٹ پٹائے ہوئے ڈر رہے ہیں، بچوں کے دل میں بھی نفرت پیدا کروا رہا ہے کہ اچھا روزہ حیوان بننے کا نام ہے، روزہ حیوان بننے کا نام ہے، ایک شیطان بن کر دیا، ہزاروں کھل گئے، اس کا نام اگر روزے تو نہیں رکھتے بھائی۔ تو یہ گھر کی خواتین کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، بچوں کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، روزہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی محبت میں کچھ قربانی دینے کا نام کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ میرے لیے تھوڑی دیر بھوک پیاس برداشت کر لو اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ملوں گا۔ اے اللہ ہم آپ کے نام پر روزہ رکھ رہے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادت قربانی جینا مرنا اللہ کے لیے۔ آپ نے کہا، ہم نے کہا یہ اللہ، اور یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ آگے جا کر انشاءاللہ پھر جان دینے کی باری آئے گی تو ہم گردن بھی اللہ کے نام قربان کریں گے۔ یہ بھوک پیاس کیا چیز ہے؟ تو بعض نمازیوں میں بھی یہ حال ہے، ملو عبوسن قمطریرا، ایسا بجھا ہو، کیوں جی آج روزے سے ہوں، بس ذرا سی بات کرو لڑنا شروع ہو جاتے ہو، بھائی نہیں رکھ اچھا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام روزے سے ہوتے تھے، اپنے صحابہ سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھائی یہ بات میں اس پر میں خود بھی عمل کروں اور آگے بھی پہنچاؤں کہ روزہ بدتمیز بننے کا نام نہیں ہے۔ بہت معذرت سے یہ باری الفاظ ادا کر رہا ہوں، روزہ بد کلامی کرنے کا نام نہیں، بد اخلاقی کا نام نہیں۔ روزے کے ذریعے سے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اپنے اخلاق سنوارے، عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر خشوع خضوع پیدا کرے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف وغیرہ نہ دے۔ خیر یہ تو درمیان میں بات آئی۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی بھی قسم کا ہو، ورید کا ہو یعنی گوشت میں لگانے والا ہو یا نس میں لگانے والا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جو بعض ہمارے اسٹوڈنٹس طلبہ ہیں وہ جان کر اگر بعض اوقات یہ امتحان کا دورانیہ جو آ جاتا ہے وہ رمضان میں آ جاتا ہے، اسکول یا یونیورسٹی یا دیگر اداروں کے بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں کمزوری ہوتی ہے، تو کمزوری سے بچنے کے لیے طاقت کا انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہوگا، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اس سے انسان گلوکوز لگا دیا نہیں ٹوٹے گا، خون چڑھا دیا یا کسی کو خون دے دیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گالی دی، آنکھوں کا استعمال غلط کیا، کان کا استعمال غلط کیا، گندی باتیں کر دی، تو ان چیزوں سے روزہ مکروہ تو ضرور ہوگا
لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے بس ویسی کا لے جاؤ بھائی، لیکن میرے نزدیک اس کا روزہ پسندیدہ نہیں۔ محبوب جب رد کر دے اور اچھی نگاہوں سے نہ دیکھے تو یہ بھی کیا ہے، قتل کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اور بات یاد آ گئی، ابھی ساتھی نے ایک بات بتائی تو وہ عرض کر دوں کہ لوگوں میں یہ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج کا روزہ نفلی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نفلی روزہ نہیں، فرض روزہ ہے، تبھی تو تراویح کی ہے۔ نفلی روزے کے لیے تراویح کا اہتمام تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ فرض روزہ ہے، خواہ مخواہ ہم ایسا ماحول سنسنی پیدا نہ کریں، ماحول ایسا نہ بنائے کہ جس سے کیا ہے وہ دو ٹکڑوں میں انسان بٹے، آپس میں تو تکرار ہو۔ یہ روزہ فرض ہے اور اس کو فرض کی نیت سے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ فرض کے اعتبار سے انشاءاللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ کل آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً ہر جگہ بادل ہی بادل تھے۔ اب ان بادلوں میں چاند کا نظر آنا ایک ظاہر بات ہے مشقت طلب معاملہ ہے، پھر پوری ملک سے شہادتیں اکٹھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے تو بڑی امانت داری کو ثبوت دیا ہے کہ آخر لمحے تک بیٹھے رہے اور کہیں سے شہادت موصول ہوئی، پھر یہ اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ غلط بیانی تو نہیں کر رہا، کیونکہ چاند کی ولادت کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ علم ایسا ہے، عرض ولد، طول ولد، چاند کب پیدا ہوتا ہے، کب جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو ذہن میں ہوتی۔ تو سوال جب ان سے کرتے ہیں جو شہادتیں دیتے ہیں، اگر غلط بیانی کرے گا وہ پھنس جائے گا۔ تو اس لیے ساری چیزیں بڑے بڑے چوٹی کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے میرے روزے کو قبول فرمائے، اللہ رمضان کی برکتوں کو خوب سے خوب سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اچھے اخلاق کا کردار مجھے آپ کو ہم سب کو بنائے۔ الحمدللہ۔